صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الصلاۃ فی الثیاب، اور اس میں وہ باب جاری ہے جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ سطر کو ڈھکنا ضروری ہے۔ تو اس میں آج جو حدیث ہے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال بعثنی ابو بکر فی تلک الحجۃ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجۃ الوداع سے 1 سال قبل حج کے موقع پر مجھے روانہ کیا، فی مؤذنین یوم النحر، کہ یوم نحر میں اعلان کرنے والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ مجھے شامل کیا، ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ مؤذنین اذان دینے والے نہیں ہیں بلکہ اعلان کرنے والے ہیں۔ نؤذن بمنا، کہ ہم منا میں یہ اعلان کر دیں اللہ لا حج بعد العام مشرک، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک، لا یحج بعد العام مشرک، کہ کوئی مشرک جو ہے آج کے بعد حج نہیں کر سکے گا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ ولا یطوف بالبیت عریان، اور کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کر سکے گا۔ قال حمید بن عبد الرحمن حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا۔ اردف یہ ردیف جیسے ہم کہتے ہیں، ردیف اور قافیہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے روانہ کیا، اور فَأَمَرُهُ أَن يُؤَذِّنَ بِبَرَاتٌ، تو انہیں حکم دیا کہ وہ برات یعنی سورہ توبہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا اعلان فرما دیں۔ قال ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنَا يَوْمَ النَّحْرِ، کہ حضرت علی نے ہمارے ساتھ منا میں نہر کے دن اعلان کیا، لا یحج بعد العام مشرک، کہ آج اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا، ولا یطوف بالبیت عریان، اور کوئی شخص عریاں ہو کے خانہ کعبہ کا طواف نہ کر سکے گا۔ اب یہ نماز کے باب میں لائے ہیں کہ جب بیت اللہ کا طواف عریاں ہو کے نہیں ہو سکتا تو نماز بھی سطر کو ڈھکے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اس حدیث کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوا تھا، تو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا کہ لوگ آپ کی قیادت میں حج فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ اور ایک صحابہ کا ایک گروپ بھیجا گیا تھا کہ وہ جا کے اعلان کریں کہ آج اس سال کے بعد کوئی شخص مشرک جو ہے وہ حج نہیں کر سکے گا، اور دو اعلان کیے گئے، اور عریاں ہو کے بیت اللہ کا طواف نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا اور پیغام دیا کہ وہ حج کے موقع پہ اعلان کر دیں کہ اب تک جتنے معاہدے غیر مسلم اقوام اور قبائل کے ساتھ ہو چکے ہیں، اس قسم کے معاہدے جو ہیں صرف 4 مہینے تک باقی رہیں گے۔ کفار کے ساتھ بھی معاہدے تھے، باقی قبائل کے ساتھ بھی تھے، تو سورۃ توبہ میں یہ فرمایا گیا کہ بس اعلان کر دیں کہ اب جو معاہدے ہیں ان کی مدت بس 4 مہینے ہوگی، اور ان 4 مہینوں کے بعد یا تو یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، یا عرب سے چلے جائیں، یا لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو حج اور برہنہ ہو کے طواف کرنے والا اعلان تھا وہ بھی کیا گیا، اور یعنی اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مشرکین پر مسجد الحرام کے دروازے بند ہوں گے جو آج تک بند ہیں، اور کسی مشرک کو حدود مکہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، جو حدود حرم ہیں ان سے آگے کوئی مشرک نہیں جا سکتا۔ تو اس میں اہم بات ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، امیر تو آپ ہیں، اور میں نمائندہ رسول ہوں، کہ مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلان کر دوں، لیکن امارت آپ ہی کی رہے گی۔ تو مسلمانوں نے جو حج کے مراسم ادا کیے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں کیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے تحت ہی اسی قیادت میں ہی جو حج کے مراسم تھے وہ ادا کیے۔ اس میں جو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے انتظامات حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو معزول کر دیا تھا، تو علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ ایسی بات نہیں تھی۔ حضرت علی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ بن کے گئے تھے، کیونکہ اس وقت جو بین الاقوامی قانون تھا اس کے تحت یہ یعنی قانون یہ تھا کہ کوئی شخص اگر بادشاہ ہے اور وہ کسی معاہدے کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ خود اعلان کرے یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ اعلان کرے۔ تو اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اپنے قریبی رشتہ دار کے لحاظ سے کہ وہ اس کا اعلان کر دیں۔ تو ہم پیچھے یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں لوگوں کی یہ ایک ان کا توہم پرستی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہیں ان میں تو ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور ہم خانہ کعبہ کا طواف ان کپڑوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، اگر قریش کے لوگ ہمیں کپڑے دے دیں تو ہم اس میں طواف کر لیں گے، ورنہ کپڑے اتار کے برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے۔ تو اس چیز سے منع فرمایا گیا۔ اب دیکھیں 3 چیزیں ہمیں ان حدیث سے پتہ چلیں کہ ستر ڈھکنا واجب ہے، اور ستر ڈھکنے نے برہنگی کی حالت میں طواف جائز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے طریقے پر برہنہ ہو کے طواف کرنے کو غلط قرار دیا، اور کسی غیر مسلم کو حرم کی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اسے مناسک حج میں شرکت کی اجازت ہے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ اور باب ہے، باب صلاۃ بغیر ردا، چادر کے بغیر نماز پڑھنے کا بیان۔ اچھا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں بہت ساری احادیث کہ وہ چادر اور قمیض اور پجامہ اور ابا اور ایک چادر اور 2 چادر۔ تو یہاں پہ بس ایک چیز جو رہ گئی کہ چادر کے بغیر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ویسے یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، بس اس کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث جو ہے حضرت محمد بن منقدر یہ فرماتے ہیں قال دخلت علی جابر بن عبداللہ کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس ان کے پاس آیا، ان کے پاس داخل ہوا، وہو یصلی فی ثوب ملتحفا بہ، تو وہ ایک چادر جو ہے اس کا التحاف کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ التحاف کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی چادر کے دائیں کونے کو بائیں کندھے پر ڈالنا اور بائیں کونے کو دائیں کندھے پر ڈالنا اور پیچھے سے گرہ لگا دینا، اس کو التحاف کہتے ہیں۔ تو ایک چادر میں التحاف کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ورداءہ موزون، جبکہ ان کی ایک چادر جو ہے وہ سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی، یعنی ایک اور چادر فالتو چادر ان کے پاس موجود تھی۔ فلمن صرف قلنا، جب وہ فارغ ہو گئے تو میں نے کہا یا ابا عبداللہ تسلی ورداؤک موزون، کہ آپ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ آپ کے پاس ایک اور فالتو چادر پڑی ہے۔ قال نعم، کہتے ہیں ہاں، احببت، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، ان یرانی الجہال مثلکم، کہ میں تم جیسے جاہل اور ناواقف جو ہیں وہ مجھے دیکھ لیں، ورأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ہکذا، کہ تم جیسے جاہل اور ناواقف مجھے دیکھ لیں اور مجھے اس بارے میں اگر سوال کریں تو میں انہیں بتاؤں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جب کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خود حضرت جابر بن عبداللہ سے سوال کیا تھا کہ آپ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 چادریں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سوال کا جواب دیا تھا کہ کیا ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں۔ تو یہ وہ گنجائش ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، گنجائش دی گئی ہے کہ اگر ایک ہی چادر ہے تو اس کا التحاف کر کے اس کو اچھی طرح سے لپیٹ کے، جو بھی مختلف طریقے التحاف کے پیچھے بتائے گئے ہیں ان طریقوں کو استعمال کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر قمیض نہیں ہے، اگر قمیض پہنی ہے تو درست ہے، اور اگر قمیض موجود نہیں ہے اور ایک ہی کپڑا ہے تو اس میں اس کو التحاف کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی قمیض پہننا فرض نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو پہن کے پڑھیں، لیکن اگر نہیں ہے تو قمیض کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ تو اس کی ساری تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو باب تھا یہ ستر کو ڈھکنے کے بارے میں تھا۔ اگلی تفصیل انشاءاللہ اگلی حدیث میں مزید آئے گی کہ ستر میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور کیا ران ستر میں شامل ہے کہ نہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ تو آج کے لیے یہ جو 2 حدیث ہیں اللہ تعالیٰ میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔